أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسانات کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس بات کو بھی کہ میں نے تم کو دنیا کی قوموں پر فضیلت دی تھی. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی شخص کسی کے کچھ کام آئے گا اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاہدہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش کسی کے کام آئے گی، اور نہ لوگوں کو کسی طرح کی مدد پہنچ سکے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم الشان پیغمبر ہیں. مذہب کے میدان میں وہ منصب امامت پر فائز ہیں. قرآن کے الفاظ میں وہ ایک امتہ ہیں. یہود النصارہ اور مشرکین عرب تینوں گروپوں کے لیے ان کی شخصیت ایک مسلمہ شخصیت ہے. ہر فریق کو اس بات پر بڑا فخر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. ان سب کو دعویٰ ہے کہ وہ ملت ابراہیمی کے پیرو ہیں. بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کی اولاد کے لیے برکت کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے ہمیشہ خدائی برکتیں ہمارے شامل حال رہیں گی. اس کے مقابل نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے کہ تم نے دعوت ابراہیمی کو بھلا دیا اور تم ملت ابراہیمی سے بھٹک گئے ہو. مجھے دعوت ابراہیمی کا صحیح علم دیا گیا ہے اور ملت ابراہیمی کا سچا پیرو ہوں، لہٰذا اگر تمہیں اپنے باپ ابراہیم سے محبت ہے اور تم سچائی کے ساتھ ان کی تعلیم پر عمل کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میں تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دوں گا. اس مناسبت سے اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اور دعوت ابراہیمی کے بنیادی اصول اور ملت ابراہیمی کی چند خصوصیات بیان کی گئی ہیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصلی شخصیت روشن ہو جائے، یہود النصارہ اور مشرکین عرب لاجواب ہو جائیں اور حق پرست لوگ معلوم کر سکیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سچا پیرو کون ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ ان میں پورے اترے. حق تعالی نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں اور چند احکام میں آزمایا، وہ ان سب میں پورے اترے. مثلا خدا کی محبت میں ان کو خاندان اور وطن چھوڑنا پڑا. نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا، ان کی استقامت میں فرق نہ آیا. رضا و تسلیم میں کمی نہ ہوئی. عرب کے بے آب و غیر ریگستان میں بیوی اور پیارے بیٹے اسماعیل کو بسایا اور لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کو خوشی خوشی آمادہ ہو گئے. نماز، زکوٰۃ، حج، طہارت، مسواک، ناخن ترشوانا، بغل اور زیر ناف کے بال دور کرنا، ختنہ وغیرہ کے احکام کو پابندی کے ساتھ بجا لائے. قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار میری اولاد میں سے بھی ارشاد ہوا کہ میرا یہ عہد ظالموں تک نہ پہنچ سکے گا. بنی اسرائیل اس بات پر مغرور تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے کہ نبوت اور بزرگی ان کی اولاد میں رہے گی. اس لیے ہماری قوم کے سوا کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا.
اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں یہ بات واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سب اولاد کے لیے دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا صرف نیک کرداروں کے حق میں قبول فرمائی اور ظلم کرنے والوں کو محروم رکھا۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، 2 فرزند ہیں، ایک حضرت اسحاق جن کی اولاد میں بنی اسرائیل یہود، اور دوسرے حضرت اسماعیل جن کی اولاد عرب ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں فرزندوں کے حق میں دعا کی تھی۔ ایک زمانے تک اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبوت رہی، اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماع اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف حکم بھیجا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک و صاف رکھو۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے مرکز اور عبادت گاہ قرار دیا، اور اس کی تولیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کی، اور ان کو حکم دیا کہ عبادت کرنے والوں اور طواف کرنے والوں کے لیے اس گھر کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک و صاف رکھیں۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی مرکزیت اس وقت سے قائم ہے، حج کا طریقہ جاری ہے، اور یہ ابراہیمی طریقہ ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کی تردید مقصود ہے جو کہتے تھے کہ ملت ابراہیمی میں خانہ کعبہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور حج جاہل عربوں کا ایک طریقہ ہے۔ ساتھ ہی مشرکین عرب کو بھی ایک تنبیہ مقصود ہے کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہو، مگر خانہ کعبہ کو اس طرح پاک نہ رکھا جس طرح ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام رکھا کرتے تھے، بلکہ اس کو شرک و بت پرستی کی گندگیوں سے آلودہ کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار اس کو امن و امان کا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ان کے کھانے کو میوے عنایت فرما۔ ارشاد ہوا کہ جو کفر کی راہ اختیار کرے گا اس کو دنیا میں تھوڑا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وادی غیر ذی زرع یعنی ایک بے آب و گیا میدان میں حضرت اسماعیل کو رکھا اور وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی، تو قدرتی بات تھی کہ انہوں نے اس بستی والوں اور زیارت کرنے والوں کے لیے امن و سلامتی اور بڑی مقدار میں پھل پھلاری عطا کیے جانے کی جناب باری میں التجا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کس طرح قبول ہوئی، اس کا مشاہدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے دوست دشمن سب کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ امن و سلامتی کا یہ حال ہے کہ اسلامی شریعت نے تو شہر مکہ اور اس کے اطراف ایک بڑے رقبے کو حرم ہی قرار دیا ہے، حرم ہی قرار دے دیا ہے، یعنی ان حدود کے اندر جانور تک کا شکار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ وہاں کسی خونی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔
اسلام سے پہلے بھی عرب مکہ کے اس حق کو تسلیم کرتے تھے اور وہاں کشت و خون روا نہ رکھتے تھے۔ مکہ میں پھل پھلاری کی افراد کا معاملہ اور بھی عجیب ہے۔ یوں دیکھو تو مکہ کے اطراف کی زمین ریتیلی ہے، سخت پتھریلی بارش بھی کچھ یوں ہی صحیح ہوتی ہے، وہاں کھیتی باڑی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ سال کے 12 مہینے مکہ کے بازاروں میں ہر قسم کے میوے اور تازہ بتازہ ترکاریاں اس افراد سے ملتی ہیں کہ خدا کی قدرت نظر آتی ہے۔ واضح ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت عطا فرمایا گیا تو آپ نے التجا کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، یعنی میری اولاد کو بھی اس نعمت سے سرفراز فرمایا جائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یعنی تمہاری اولاد میں صرف نیک بندے ہی منصب امامت پر فائز ہوں گے اور ظالم اور نافرمان اس سے محروم رہیں گے۔ شاید اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اشارہ سمجھا کہ خیر و برکت کی دعا نافرمانوں کے لیے کرنا حق تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ چنانچہ جب مکہ والوں کے لیے امن و سلامتی اور رزق کی دعا کی تو اس کو صرف اہل ایمان تک محدود رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو مومنوں اور کافروں سب کے لیے قبول فرمایا، کیونکہ اس دنیا میں رزق جیسی نعمت سے مومنوں اور کافروں دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ البتہ یہ فرق ظاہر فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہ مانیں گے وہ صرف اس دنیا میں نعمتوں سے تھوڑا فائدہ اٹھائیں گے، مگر آخرت میں ان کو دوزخ میں عذاب بھگتنا پڑے گا، اور اہل ایمان کے لیے یہاں اور وہاں یکساں طور پر حق تعالیٰ کی نعمتوں کا دروازہ کھلا رہے گا۔